پاکستان کے اندر جو بنیر کا علاقہ ہے، سوات کا علاقہ ہے اور اس کے ساتھ جو قریبی علاقے ہیں، گزشتہ دنوں وہاں بہت بڑا سیلاب آیا ہے، اور ایسا سیلاب آیا ہے میں نے ایسا سیلاب زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ اتنے بڑے بڑے پتھر پانی میں بہے ہیں کہ انسان کے قد سے بڑے بڑے پتھر ہیں، اور وہ پانی ان پتھروں کو پہاڑوں سے بہا کر لائی ہے، اور ان پتھروں کی وجہ سے پورے کے پورے گاؤں جو ہے ان پتھروں کے نیچے دفن ہو گئے، خاندان کے خاندان دب گئے ہیں۔ ہم تو وہاں نہیں گئے، ہم نے تو وہ ویڈیوز دیکھی ہے، لیکن اس میں جو ہم نے حالت دیکھی ہے تو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اور دن میں آیا ہے، دن میں گاؤں والے لوگ جاگے ہوتے ہیں صبح 8 بجے کے وقت، لیکن موقع ان کو نہیں ملا کہ گھر سے نکل سکے، اتنا تیزی سے وہ طوفان آیا ہے، وہ سیلاب آیا ہے۔ اور وہ جو حالت ہم نے دیکھی ہے، پورے کے پورے گھر خاندان سمیت وہ نیچے پتھروں کے نیچے دفن ہو گئے۔ ایسے ایسے واقعات حالات سامنے آئے ہیں کہ انسان دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بزرگ، وہ ان سے پوچھا کہ جی آپ کے کتنے لوگ فوت ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں میرے 19 افراد اس گھر کے نیچے ملبے تلے پتھروں کے نیچے دفن ہو گئے۔ ایک نوجوان ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ وہ شہید ہو گئے، میری بہنیں شہید ہو گئی، میرے بھائی شہید ہو گئے، میری بیوی شہید ہو گئی، میں اکیلا رہ گیا۔ چھوٹے بچے، معصوم بچے ہیں، ان کے ماں باپ سب شہید ہو گئے، ان کو بول نہیں سکتے کہ جی آپ کے ماں باپ شہید ہو گئے، چھوٹے بچے، خاندان کے خاندان پتھروں کے نیچے دب گئے، گھر ان کے املاک جائیداد، جو لوگ کہتے ہیں کل تک، وہ کہتے کل گزشتہ کل ہم کروڑ پتی تھے، کہتے گزشتہ کل ہم کروڑ پتی تھے، آج ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، دکانیں گئی، لوگوں کی جائیداد گئی، گھر گئے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے بھائی۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہاں انگلینڈ میں رہتے ہیں، آکسفورڈ میں رہتے ہیں، ہم کیا کریں ان کے لیے؟ ہم وہاں تو جا نہیں سکتے ہیں، اور ہے مسلمان بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں وہاں، تو بھائی ان کے لیے ہم 2 کام تو کر سکتے ہیں۔ ایک، ان کے لیے دعا کریں، اور دعا کیا ہے؟ ہماری طرف سے دعا بھی ہے، تعزیت بھی ہے، اللہ ان کو صبر عطا فرمائے۔ ان کا بہت، اور بڑے خوددار لوگ ہیں جی، کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ ایک رپورٹر گیا ایک بزرگ سے، انہوں نے کہا جی آپ کا کیا نقصان ہوا؟ اس نے بتایا، گھر گیا، خاندان گیا، گاؤں گیا، سب گیا۔ کہا آپ کو کیا چاہیے، آپ کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا یہ سب اللہ کی طرف سے آیا۔ بزرگ کی بات سنو، بوڑھا آدمی، خاندان گیا، گاؤں گیا، گھر گیا، کہا آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہا یہ سب اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا ضرورت ہے؟ لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ رپورٹر اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا یہ بابا جی اتنا خوددار ہے، وہ خود کچھ مانگتا نہیں ہے۔ خاندان چلا گیا، گھر چلا گیا، سب کچھ گیا، لیکن میرے دوستو ہم پر یہ حق ہے، ان کا کوئی احسان نہیں ہماری طرف سے۔ ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اور انشاءاللہ آج جمعے کی نماز کے بعد یہاں ہماری مسجد کے باہر ہمارے ساتھی، انشاءاللہ یہ ہماری کمیٹی کے جو ساتھی ہیں، یہ ان کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، عطیات ہم جمع کریں گے ان کے لیے۔ آپ حضرات دل کھول کر اس میں جناب کیا ہے، عطیات دیں، دل کھول کر دیں، اس لیے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، یہی کر لیں، اور یہی کریں گے بھائی، اس میں حصہ لیں گے۔ جو خواتین گھروں میں سن رہی ہے وہ بھی اس میں حصہ لیں، جتنا آپ ہو سکے صدقات سے، زکوٰۃ سے، للہ سے ان کی مدد کریں، اور یہ سمجھ کر کریں کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کے ساتھ اس حالت کے اندر ہم ان کے ساتھ یہ تعاون ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔